بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اویسی کا اسلام آباد کے اندر. کتنے پرعزم ہیں کہ جن معاملات کو لے کر آگے بڑھا جائے گا ان پہ عمل بھی کیا جائے گا؟ دیکھیے، ہماری تو کوشش ہے کہ بہتری ہو. ہماری تو کوشش ہے کہ افغانستان کے حالات بہتر ہو جائیں، سدھر جائیں. وہاں جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے رہا ہے وہ نہ لے. وہاں کا جو ایک معاشی بحرانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس سے وہ افغانستان محفوظ رہے، یہ خطہ محفوظ رہے. تو یہ کاوش ہے جو پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ مل کے کر رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے بہتری کے راستے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائے گا کہ تمام اہم ممالک ہیں جو ایک سر جوڑ کر بیٹھیں گے، ایک لمبی بیٹھک ہوگی، کتنا جلدی ممکن آپ لوگ بنا سکیں گے؟ کیونکہ افغانستان کے حوالے سے آ رہا ہے موسم سرما میں 10 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر سکتے ہیں. کتنی جلدی امداد افغانستان میں پہنچنی چاہیے، اور افغانستان کے اندر جو سختیاں ہیں دیگر ممالک کی طرف سے ان کو کس طرح سے نرم کیا جائے، اور یہ کتنا جلدی ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میری نظر میں تو وقت کی بہت اہمیت ہے. جلد از جلد امداد درکار ہے. جلد از جلد اور فن فور افغانستان کی طرف توجہ درکار ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک جان قیمتی ہے، ایک ایک بچہ قیمتی ہے. اور سردی کی لپیٹ میں ہے افغانستان. برف باری اب شروع ہو چکی ہے. لوگوں کے پاس غذا نہیں ہے، ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے اساتذہ کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہے، اور غذائی قلت ہے. ان حالات میں بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور پاکستان دنیا کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی، ان نہتے لوگوں کی جو تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہیں، ان کی فوری مدد کیجیے. اگر آپ نے مدد نہ کی تو بہت نقصان ہوگا، اور جو لڑائی میں بے پناہ نقصان ہوا اس سے زیادہ نقصان قحط اور بھوک سے ہو سکتا ہے. ٹھیک سر. شاہ صاحب، میں ارشاد آرے بول رہا ہوں. فرمائیں کہ اس کانفرنس میں افغانستان کا جو ڈیلیگیشن طالبان کا شریک ہو رہا ہے اس کی حیثیت ایک ممبر اور نمائندہ وفد کی ہے یا مبصر کی ہے؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہاں افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے بھی ایجنڈے پر کوئی نقطہ موجود ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ حکومت کو تسلیم کرنا اس وقت ایجنڈے پر نہیں ہے. افغانستان کو ابھی ریکگنیشن نہیں ملی، اور آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی ایکریڈیٹیشن جو کمیٹی ہے اس میں وہ غور طلب مسئلہ ہے. تو ان کو وہ ابھی وہ نمائندہ حیثیت سے تو نہیں ہوں گے. وہ ان کو مدعو کیا گیا ہے کہ وہ اپنا وہاں کی جو صورتحال ہے اس سے جو امہ کے وزراء خارجہ ہے انہیں آگاہ کر سکیں، اور وہ جو ان کے چیلنجز ہیں ان سے دنیا کو باخبر کر سکیں، اور دنیا کے جو تاثرات ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان سے بھی آگاہ ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی موجود تھے. عشاء صاحب، انہوں نے بھی جس طرح سے بات کی ہے افغانستان کے حوالے سے، مگر میرا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ طالبان کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بیرونی امداد کے بغیر کہا ہے کہ ہم اپنا بجٹ تیار کر چکے ہیں، کیبنٹ کے اندر اس کو پیش کریں گے. ایک طرف مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ بجٹ اتنا کامیاب نہیں ہوگا، امداد کی ضرورت ہر صورت پڑے گی اور دیگر ممالک کو ساتھ مل کر اس کے چلنا ہوگا، ورنہ افغانستان کا اس طرح سے چلنا کافی مشکل ہے. اصل میں ایک جو پرابلم ہوئی، جو مذاکرات ہوئے طالبان اور امریکہ کے درمیان، جی، اس میں ایک چیز میرے خیال ابہام رہا کہ امریکہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا، یعنی باعزت اور محفوظ انخلا، وہ تو اس کا پورا ہو گیا، اور افغان طالبان صرف اس بات پہ مطمئن ہو گئے کہ جی ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں، امریکہ ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، اور اب ہم افغانستان پر حکمرانی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں موجود ہے. لیکن اگر طالبان چاہتے تو یہ چیزیں بھی طے کر سکتے تھے کہ جب ہم آپ کو محفوظ انخلا دے رہے ہیں، باعزت انخلا دے رہے ہیں،
تو جواباً آپ ہمیں تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے جو ریزروز ہیں ان کو تو آپ ضبط نہیں کر لیں گے جو اس نے کیے، لیکن یہ چونکہ نہیں ہوا تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس کانفرنس کے ذریعے یا اپنے جو ڈائریکٹ ان کے تعلقات رابطے ہیں کہ جی ہمارے ریزرو، ہمارے جو منجمد ہوئے ہیں وہ بحال ہو جائیں اور امداد بحال ہو جائے۔ اب انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تو ورلڈ بینک بھی تیار ہے، کچھ ممالک بھی تیار ہیں، لیکن ایک جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ ہے بینکنگ چینل نہیں کھل رہا۔ جی درست، چونکہ وہ پابندیاں ہیں، بینکنگ چینل نہیں ہے، تو بینکنگ چینل سے ہی رقم جا سکتی ہے۔ آپ گندم پہنچا سکتے ہیں، چینی پہنچا سکتے ہیں، ادویات پہنچا سکتے ہیں، یہ سارا کچھ پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے وہاں بیوروکریسی ہے، اس سے کام لینا ہے، اس کو تنخواہ چاہیے۔ مطالبہ یہ ہو رہا ہے جی خواتین کے سکول کھولیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تنخواہ کہاں سے دیں گے، پیسہ تو آپ آنے نہیں دے رہے۔ یعنی ہم بھی اگر کوئی مدد کرنا چاہیں تو ڈالرز میں ہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بینکنگ چینل موجود نہیں ہے، تو ایک تو وہاں مسئلہ ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ بجٹ بناتے ہیں، اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اربوں ڈالر کے ریزرو ہوں تو آپ اچھا بجٹ بنا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مقامی سرمایہ کے ساتھ ہم یہ کریں گے۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو انڈسٹری ساری اس طرف تھی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے جو پیسے بنتے تھے، اثاثے تھے، اور ہماری جو رقم بنتی تھی وہ انڈیا نے روک لی تھی، غالباً 80 کروڑ تقریباً اس وقت کی رقم تھی، وہ روک لی تھی۔ لیکن ہمارا جو بجٹ بنا وہ سرپلس بجٹ تھا، اور یہ کئی سال تک ہمارا سرپلس بجٹ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک قوم کا عزم ہو، ارادہ ہو، تو وہ کچھ نہ کچھ پیٹ پر پتھر باندھ کر کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں، سروائیول کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے جو کل ایک وزارت خارجہ میں بڑی اچھی بریفنگ تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے، تو وہاں جو کچھ ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ مسائل جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا اس وقت تک اس کے باوجود کہ وہاں امن ہو گیا ہے، یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کل بتا رہے تھے کہ جب بھی وہ اور اس سے پہلے کے جو لوگ اشرف غنی کے دور میں جاتے تھے تو ڈیلیگیشن کو، سرکاری ڈیلیگیشن کو ایئرپورٹ سے ایوان صدر تک یا صدارتی محل تک ہیلی کاپٹر کے لیے لے جایا جاتا تھا۔ اب جب یہ گئے ہیں تو بائی روڈ گئے ہیں، یعنی اب حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ کوئی ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کرے، سڑکیں محفوظ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہاں امن قائم ہو گیا ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ 2,90,000 مہاجر پاکستان میں اب تک آ چکے ہیں، اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ جو اس کانفرنس میں دنیا کو باور کرانا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ حضور والا اگر پاکستان میں بھی مہاجرین آ گئے، ازبکستان چلے گئے، تاجکستان چلے گئے، ایران چلے گئے، تو ان کو کون سنبھالے گا؟